بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میت ہے نا، میت اس کا بھی کارڈ ہے، نام عبداللہ، ولدیت ابن آدم، شناخت بولے مٹی، کدھر سے جانا ہے، یعنی کہ کون سے ہوائی اڈے سے جانا ہے۔ یہ کہتا ہے زمین سے، زمین کے ہوائی اڈے سے جانا کہاں ہے، کدھر اترنا ہے جا کر کے، کہتا ہے عالم آخرت میں۔ پھر سوال ہے کہ کیا کہیں یہ جہاز رکے گا بھی؟ بالکل، قرآن کہتا ہے رکے گا تھوڑی دیر کے لیے عالم برزخ میں۔ سورۃ المومنون ہے، قرآن کی 23 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ان کے پیچھے برزخ ہے اور یہ قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، پھر سوال یہ ہے کہ اس جہاز کا پائلٹ کون ہے، وہ بھی بتایا گیا۔ سجدہ ہے، قرآن کی 32 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 11 میں فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، آپ اپنی سچی سچی نبوت والی بابرکت زبان سے اعلان فرما دیجئے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ، وہ تمہیں فوت کرے گا۔ کون؟ جس کو مالک الموت کہتے ہیں، اور فرمایا تم میں سے ہر ایک کے اوپر وہ نگران ہے اور وہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ کسی ایک کو بھی چھوڑنے والا نہیں۔ جس کی موت کا وقت آئے گا وہ اس کی روح کو قبض کرے گا۔ یاد رکھ لو، چاہے اس کو کوئی خوش آمد کرے اس کی، تب بھی وہ روح قبض کرے گا، چاہے کوئی اس کو گالی دے تب بھی میرا رب کہتا ہے وہ اس کی روح قبض کرے گا، چاہے کوئی اس کو برا بھلا کہے تب بھی وہ اس کی روح قبض کرے گا، چاہے وہ اس کو خوب آلوں و سالوں دل کھول کر کے کہے تب بھی وہ روح قبض کرے گا۔ وہ نہیں دیکھتا، یاد رکھو کہ اس گھر کے اندر 7 بہنوں کا صرف ایک بھائی ہے، اگر میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا یہ 7 بہنیں تر کی ٹھوکریں کھائیں گی۔ وہ نہیں دیکھتا اس گھر کے اندر ایک چراغ ہے، اگر میں نے اس کو گل کر دیا یہ سارا گھر تاریکیوں میں چلا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نہ تو وہ کسی کی ملامت سے ڈرتا ہے، نہ اس کو خوش آمد کسی کی آمدی اس کو متاثر کرتی ہے، وہ تو روح قبض کر کے رہے گا اور تم میں سے ہر ایک کے اوپر نگران ہے، ہر ایک کے اوپر۔ ہر بندہ لائن میں لگا ہوا ہے، اپنی اپنی باری کا انتظار ہے اور وہ اس لائن سے بندوں کو کھینچتا جا رہا ہے۔ اس جہاز کو چلانے والا، اس کا پائلٹ جو ہے وہ ملک الموت ہے۔ پھر پوچھا اللہ کہ اس جہاز میں ایئر ہوسٹس ہوں گی؟ اللہ کہتا لڑکیاں نہیں لڑکے ہوں گے، بالکل ہوں گے۔ سورۃ الانعام ہے، قرآن کی 6 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر اور وہ بھیجتا ہے ان کے اوپر حفاظت کرنے والے۔ پھر جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے اللہ فرماتے توفت رسولنا، اکیلے مالک الموت نہیں ہوتے، اس کے ساتھ اور بھی میرے فرشتے ہوتے ہیں۔ ہوتا پھر پتہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ بڑوں کو دیکھا ہے اور موت کے وقت بڑوں کا پخانہ نکل جاتا ہے، ایسی دہشت ناک حالت ہے کہ اللہ مالک الموت نہیں ہوگا، فرمایا 7 فرشتے ہوں گے، 7 اور بھی میرے فرشتے ہوں گے۔ ایئر ہوسٹس لڑکیاں نہیں لڑکے ہوں گے۔ اور اللہ اکبر، اللہ کی قسم دل دہلا دینے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس جہاز کے اندر آکسیجن نہیں ہوگی، اس میں سامان لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، صرف اور صرف ایک کفن اور چند روئی کے ٹکڑے بس۔ یہ سفر ایسا سفر ہے جس میں کوئی ساتھی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں سن لو
ایسا بھی نہیں ہے کہ انجن کہیں خراب ہو جائے راستے میں چھوڑ دے. اللہ کی قسم فرمائے وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور چکر کاٹنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، کوئی کمی میرے فرشتے نہیں چھوڑیں گے. ایک تو آکسیجن نہیں، دوسرا سامان لے جانے کی اجازت بھی نہیں، صرف کتنا روئی کے 4 ٹکڑے اور کفن، بس اتنی اجازت ہے، اس کے سوا اجازت نہیں ہے. اور میں نے کہا یہ تھوڑا سا کہاں سٹے کرے گا؟ عالم برزخ کے اندر، یعنی کہ قبر میں تھوڑا سا سٹے ہے، اس کے بعد پھر لے کر کے اڑے گا اور سیدھا کہاں پہنچے گا؟ اترنا کہاں ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ ہمارا انجام جو ہوگا جہاں ہم نے اترنا ہے وہ عالم آخرت ہے. اللہ اکبر. آؤ ذرا، اصل میں ایک حدیث تھی میرے سامنے بخاری شریف کی، جس کے اوپر میں آج بولنا چاہتا ہوں. حدیث نمبر 1316 ہے. حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. میت کو کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اٹھانے والے لوگ، تو اگر صالح ہوتی ہے، اگر نیک روح ہوتی ہے، پکیزہ آدمی تھا، کہتا ہے قالت، یہ روح کہتی ہے، یہ میت کہتی ہے، قالت قدمونی، جلدی جلدی مجھے لے چلو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ 100 سال کا بابا ہو جائے، بیمار ہاسپٹل میں پڑا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاؤ، کہو بابا جی ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ. کہتا ہے بیٹا دعا کرنا میں پھر دوبارہ صحت یاب ہو جاؤں. یہ مرنا چاہتا ہی نہیں ہے. اور مرنا کیسے چاہے؟ اس کو اپنے نامہ اعمال کا پتہ ہے، سامنے سارے کا سارا بکھرا پڑا ہے، کتاب زندگی کی کھلی ہوئی ہے، ایک ایک صفحہ ایک ایک سطر اس کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہ کیسے مرنا پسند کرے گا؟ کس منہ سے اللہ کے سامنے جانا پسند کرے گا؟ لیکن اگر صالح ہے، کہتا کیا ہے؟ یہ میت بول کے کہتی ہے قالت قدمونی، جلدی جلدی مجھے اللہ کے پاس لے چلو. یہی وجہ تھی، یہی سبب تھا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا کو پسند کر لے، چاہے وہ اللہ کے پاس جانا پسند کر لے. تو اس بندے نے اللہ کو پسند کر لیا ہے. یہی وجہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے کے قریب تھے، آپ کے منہ کے الفاظ تھے اللہم بالرفیق الاعلی، بار بار منہ سے یہی الفاظ نہیں کر رہے ہیں. آج ہم بھی غور کریں، ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی مرنے کو پسند نہیں کر رہا میرے سمیت. کیوں؟ کیونکہ ہماری کرتوتیں ہی ایسی ہیں. لیکن صالح کیا کہے گا؟ قالت قدمونی، اور مجھے جلدی جلدی لے چلو. اور اس کے برعکس جو غیر صالح مرد ہوگا یا میت ہوگی، عورت ہے یا بندہ ہے، وہ کیا کہے گا؟ کہے گا اپنے گھر والوں سے یا ویلہا، ہائے افسوس، ہائے کم بختی، این یذہبون بہا، کہاں لے کر کے جا رہے ہو مجھے؟ کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی چیخوں کی آواز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سن رہی ہے. اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو روح ہے عالم ارواح سے نکلی اور بندے کے پتلے میں آئی، پھر اس پتلے سے روح نکلتی ہے. یہ موت ہے نا، نکل گئی ہے، اب آئی ہے تو ہم زندہ ہیں، نکلے گی تو موت ہے. اب جو موت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک خاص تعلق ہے روح کا انسان کی اس جسم کے ساتھ، خاکی پتلے کے ساتھ. اب یہ بول رہا ہے، یہ میت بول رہی ہے، کہتی قالت قدمونی، یا کہتی قالت لاہلیا یا ویلا این یذہبون بہا. اس سے معلوم ہوا کہ میت بول رہی ہے، لیکن اس کے بولنے کی کیفیت ہمیں نہیں پتا ہے. ایک تعلق ہے روح کا، وہ کیسا تعلق ہے؟ اس دنیا جیسا تعلق نہیں ہے. اس تعلق کے بارے اللہ جانتا ہے، وہ کیفیت مجہول ہے اور اس پر بحث فضول ہے. اب کیا سوال یہ ہے
کہ میت بولتی ہے، ٹھیک ہے یہ تو پتہ چلا، کیا سنتی بھی ہے؟ کیا میت سنتی بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ میت کو دو موقعوں کے اوپر سنایا جاتا ہے بس، ایک عبرت کے طور پر، یہ ہر ایک کے ساتھ لازمی ہے، ہر میت کے ساتھ کہ اس کو عبرت کے طور پر سنایا جائے گا، اور ایک معجزے کے طور پر۔ اور دونوں پر ایک ایک حدیث لے لیتے ہیں۔ نسائی شریف ہے، کتاب الجنائز ہے، اور حدیث نمبر 2053 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس کے جو رکھنے والے ورثاء ہیں یا ساتھی ہیں واپس جاتے ہیں اس کو قبر میں رکھ کر کے، تو اللہ رب العزت ان واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ اس میت کو سناتے ہیں۔ پتا کیوں؟ اللہ اس لیے سناتے ہیں، سن او مرنے والے، زندگی میں تو میرے لیے، اپنی اولاد کے لیے میری بغاوتیں کرتا رہا، میری حدود کو پامال کرتا رہا، جن کے لیے تو نے مجھے پیچھے چھوڑا، میرے حکامات اور میرے رسول کی تعلیمات کو پسے پشت ڈالا، اور جن کو تو خوش کرنا چاہتا تھا، آج یاد رکھ لے، جو زندگی میں تو تیرے ساتھ محبت کے بڑے دعوے کرتے تھے، آج تیری قبر کے اوپر جو ان کے پاؤں کے نیچے مٹی تیری قبر کی لگی تھی وہ بھی تیرے اوپر جھاڑ کے جا رہے ہیں، وہ بھی جھاڑ کے جا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ اتنے وفادار تھے جن کے لیے تو نے میری وفا کو ٹھکرایا، اللہ اکبر، جو لازوال تھی، جو ہمیشہ کے لیے تھی، میری دوستی کو پرے پشت ڈالا تو نے، اللہ اکبر۔ دوسرا معجزے کے طور پر اللہ رب العزت مردے کو سنواتا ہے۔ نسائی شریف ہے، کتاب الجنائز حدیث نمبر 2079 ہے، اور حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حدیث ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مسلمانوں نے سنا بدر کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں کے اوپر کھڑے ہیں، اور اس کنویں کے اندر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اور مشرکین مکہ کے سرداروں، کیا تم نے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا سچا پایا؟ سن لو، جو مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا تھا غلبے کا، میں نے تو اس کو سچ پایا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے اب کیا کہا، اللہ کے رسول آپ تو ایک ایسے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں جو گل سڑ گئے، مردہ ہیں۔ پتا کیا چلا؟ نبی نے عقیدہ یہ دیا تھا کہ مردے سنتے، جے نبی نے ایک عقیدہ دیتا ہوندا نا مردے سوندے تو صحابہ کدی بھی حیران ہوندے نہیں، ہوندے کدی بھی سوال چک دے نہیں۔ صحابہ دا سوال اٹھانا کہ اللہ دے رسول جی یہ تو قد جیف، یہ تو گل کو سڑ گیا نہیں، تسی ایک ایسی قوم نو خطاب کر رہے، یہ جملے دسن ہے کہ صحابہ دا عقیدہ نبی نے یہ بنایا سی کہ مردے سوندے نہیں۔ تادی صحابہ نے سوال کیتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت یہ تواڈے تو زیادہ سن رہے ہیں، یا تسی انہاں تو زیادہ نہیں جے سن رہے۔ نال ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یستطیعون ان یجیبوا، یہ طاقت نہیں رکھ دے جواب دین دی۔ جی اللہ کسے مردے نو سنا بھی دے نا تے جواب دین دی وہ مردہ طاقت پھر بھی نہیں رکھ دے، گل پلے بن لو۔ اللہ اکبر۔ لہذا انسان دی روح نکلی، پھر روح دا ایک خاص طریقے نے ایک تعلق ہے نا بدلنا۔ ہن دیکھو میت نو قبر دے اندر لا دیتا، میت قبر چ، ہن قبر دے اندر بھی ایندا ایک تعلق ہے روح دے نال خاص قسم دا۔ میں بار بار کہنا لوگ سوال عجیب و غریب کرتے ہیں، ان دے فضول بحث نہ کریا کرو۔ اللہ نے جدو برزخ کہہ دیتا، برزخ دا مطلب ہی پڑھدا، جدو پڑھدا ہے تو پھر بحث تے باندھی، جدو سانو پتہ ہی نہیں کہ او جڑی زندگی ہے یا او روح دا پلٹنا کیسا وا، وہ ساڈے علم تو باہر۔
सानू अल्लाह ने दस्या ही नहीं, सानू साडे नबी ने दस्या ही नहीं। इत्थे ठहर के एक सवाल का जवाब लै लीए। बाज़ लोग कहते ने कि तुसीं कहंदे जे कि कबर दा अजाब हुंदा, मानते ही ना सारे भी कबर दा अजाब बरहक के गुनहगार नूं पापी नूं हुंदा, लेकिन बाज़ लोग अकल नूं दखल देंदे दीन दे अंदर। तो अकल ते लियान के जो सोचते तो फिर कुछ गल्लां करदे ने, कहंदे देखो फिरौन दी लाश हुण भी मिस्र दे म्यूजियम च पई है, कहंदे कित्थे अजाब होंदा विखाओ। समझ आ रही मैं की कह रहा? कहंदे एक बंदा दरिया दे अंदर डुब के मर गया, 10 दिनों बाद लभ्या, कित्थे विखाओ कित्थे अजाब हो रहा। अकल दा दीन। हालांकि साडा अकीदा की है, नबी अलैहिस्सलाम ने बुखारी च फरमाया अज़ाबुल कबरी हक़्क़ुन, ज़ाबे कबर हक़ ते असीं बस सानू कहाँ सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन हुण जिन्ना अकल लड़ाई उन्होंने जवाब तो देने की जरूरत है ना। अल्लाह की क्या उन्होंने कहा कि मिस्र च फिरौन दी लाश मिस्र के म्यूजियम च मौजूद आ, कित्थे अजाब होंदा विखाओ। दूसरे ने कहा जी दरिया च डुब के 10 दिनों बाद लभा, कित्थे उन्होंने अजाब होंदा दिखाओ। एक गल ज़हन च रख लो, मैं क्या अल्लाह ने कहा पर्दा है, तो पर्दे जो साडे नूं पर्दा पा दिता, हुण रूह दा उहदे नाल ताल्लुक कैसा है वह कफीयत नूं अल्लाह जानदा है, साडे वास्ते मजहूल आ, तो फिर साडे उत्ते बहस बनदी नहीं बनती। दूसरा जिहड़ी कबर आ ना, कबर ये सिर्फ आ मिट्टी दे घड़े नूं कबर नहीं कहंदे, जिथे कोई मर गया उहदी कबर जे। गल ज़हन च रखो, ज़ाबे कबर तो मुराद ये नहीं भी टोया कड्डांगे नपांगे तो विच कबर च अजाब हो, नहीं, जिथे कोई मर गया वो ही उहदी कबर आ। हुण इहनूं एक मिसाल ना समझो, हुण आपां भी अगली क्योंकि मिसाल देनी ताकि अगले बंदे नूं थोड़ी तसल्ली हो जाए। एक 10 बाय 10 का एक कमरा है, उहदे विच कलीन विछया, एक कुर्सी डठी हुई है, कुर्सी के उत्ते भाई अब्दुल रऊफ बैठे अखबार पढ़ते पे ने, 2 बंदे सुते पे ने, दोवां चों एक अचानक उठदा, कहंदा उठिया कि उहदी कफीयत की कि पूरा उहदा बदन आ जिहड़ा पसीने नाल शराबूर और घबराहट उहदे जिस्म ते बिल्कुल आया है। और क्या कि रहा, कहंदा मैं दौड़ दौड़ के थक गया, मेरे मगर अस्तहा लगा है। तो भाई अब्दुल रऊफ कहंदे बकवास ना करो, तू ते हिलिया भी नहीं। नहादा उठिया, कहंदा यार वाह क्या मैं तो बगात दी सैर करदा है, तरह तरह दे फल फ्रूट नारा आबशारा, मजा सी यार जिंदगी दा, बड़ा खुश उठदा, ख्वाब दा असर आपदे बदन ते महसूस कीता। वो जिहड़े दोवें सुते पे दुआं नूं एक दूजे दी हालत दा पता, वो डर रहा, वो अच्छा बंदा जिंदा है ना, मैं जिंदा हाँ तो मेरे जिस्म नूं तकलीफ होएगी तो मेरी रूह महसूस करेगी, तो जदों मैं मर गया रूह नूं जो तकलीफ होएगी तो जिस्म महसूस करेगा। इन्ना ज़हन च रखो, इंशाअल्लाह अज़ाबे कबर दा मसला आप ही हल हो गया। ते जिहड़ी नींद है मौत दी की आ भैन, दूसरी मौत। हुण सुत्या पे एक बंदा मुल्तान फेरिया है, सुता चीचावत नहीं, या सुत्या पे बंदे नूं एहतलाम हुंदा है, ते हुण मैं अगों कुछ गल नहीं कहना, उहदे रूह महसूस करदी तो उहदे जिस्म ते असरात मरतब हुंदे आ ना, तादी होए तो उहनूं एहतलाम होया भाईजान, तादी तो उनकी कफीयत चेंज हुई है, तादी तो जो डरावना ख्वाब देखा है तो हड़बड़ाहट च उठिया और पसीने नाल शराबूर आ, बड़ी घबराहट आ उहदे उत्ते। ये तो नींद का मामला है, ते जदों उत्थे रूह नाल होना है तो उहदा जिस्म की महसूस ही नहीं करेगा। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो निजाम नूं सिस्टम नूं अल्लाह ने क्या पढ़दा है, व मिन वराइहिम बरज़खुन, बरज़खा बरज़ख का मतलब पर्दा है। बस सानू दस दिता है कि अज़ाबुल कबरी गुरेगार नूं कबर दा अज़ाब है, साडा अकीदा है कि अज़ाब है। बस सानू दा सोच अकल विचार ये लड़ाने की जरूरत, क्योंकि हदीस आ गई। फिर अल्लाह ने कुरान च खुद एक जगह ते कहा, जिंदा तर्जमा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जो किसी गुनहगार दी रूह नूं कब्ज करते ना मेरे फरिश्ते, तो फिर उन्होंने मारते हैं, कुटते हैं, गिट्टियां नूं, गोडियां नूं, उहदे जिस्म दे एक एक अंग नूं मारते हैं। अज तक
اپنے کافر سامنے کافر ہی مارتا ہے. تانوں کدے نظر آیا اسرائیل نے ڈنڈا پھڑ کے کٹدا ہوئے؟ جی اے من سکدا کہ اسرائیل اللہ نے قرآن چ کہا جی تانوں کٹ پین ڈئی یا مار پین ڈئی، اندے تے یقین آ جائے تے جے حدیث کہہ دے قبر دا عذاب آ تو کیوں نہیں مان سکدا؟ تو اللہ اکبر. ہن ایک حدیث بھی کہ میں پہلو دسیا کہ عذاب قبر دا جڑا وہ برحق ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ایک انصاری آدمی کے جنازے کے ساتھ نکلے تو جب قبرستان پہنچے تو ابھی قبر کی لحد میں دیر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. آپ کے ہاتھ میں عود لکڑی کی ایک چھڑی تھی، تھوڑی سی ہوگی. آپ نا اس سے زمین یوں کریدنے لگے، گویا کہ آپ کسی گہری سوچ میں، بہت گہری سوچ. قبر کے سامنے بیٹھے اب یوں کریدنا شروع کر دیا، بہت گہری سوچ میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم قبرستان جا کر کے لطیفے سنا کر کے مسکراتے ہیں، کتنے کم وقت لوگ ہیں. یہ تو عبرت کی جا ہے، یہاں تو سوچنے کا ہی مقام ہے اور ہم ہنس رہے ہیں، ہم گپے لگا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ میں عود کی لکڑی ہے اور آپ زمین میں اس کے ساتھ لکیریں لگا رہے ہیں. پھر آپ نے اچانک اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا استعیذ باللہ من عذاب القبر، اور اللہ رب العزت سے پناہ مانگو عذاب قبر. آپ نے 2 یا 3 دفعہ یہی بات بار بار بتائی. اور یہاں جریر رحمہ اللہ نے حدیث کا اور اضافہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ جب مردے کو دفنا کر کے جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے اور اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں. یا ھذا من ربک وما دینک ومن نبیک. اور حنات نے کہا ہے کہ 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں، بٹھا کر کے کہتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ربی اللہ. اگر اس نے ساری زندگی اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوگا، اللہ کی مانی ہوگی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، پھر کہے گا ربی اللہ. پھر آپ ہی منہ چوں نکل جانا، سوال رٹن دی لوڑ نہیں ہے. ربی اللہ، اللہ دیا منیاں ہونیاں، اللہ دے نال کسی نے شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، اللہ نو پہچانیا ہوئے گا تو کہے گا ربی اللہ. پھر دوسرا سوال ہوئے گا وما دینوں کا، تیرا دین کی ہو؟ کہے گا دین الاسلام، یا اسلام تے چلیا ہوئے گا. تیسرا سوال یہ ہوئے گا کہ ما بعث الذی فیکم، جڑا اللہ نے رسول تواڈے اندر مبعوث کیتا ان دے بارے تہاڈا کی خیال؟ تے او اگوں جواب دینے والے کہے گا ہوا رسول اللہ، او اللہ دا رسول ہے، او اللہ دا رسول ہے. ہوا وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا ہاذ الذی بعث فیکم، جی آ گیا ہے ہاذ الذی، یہ جو ہاں ہے یہ اس میں اشارہ قریب ہے، تو اس سے مطلب نبی سامنے پیش کیا جائے گا قبر میں؟ نہیں بھائی، آگے لفظ ہے ہوا، پھر وہ ہوا کیوں کہے گا؟ ہوا تو اشارہ بعید ہے اور غیب کے لیے. فرمایا ہوا وہ اللہ کے رسول ہیں. اچھا یہ سارا علم کیسے ملا؟ فرشتے پوچھیں گے، کہے گا میں اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھتا تھا اور اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی. لہذا پتا چلتا ہے کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے. اب روح کا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ یہ سفر ہے میت کا، یہ کیفیت مجہول ہے، اللہ جانتا ہے، یہ پڑھتا ہے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں. ایسا ہمارا یقین ہے، منوان ایسی ہوتا ہے جیسے نبی نے فرمایا. اللہ اکبر. اور یہ ایک اور بات سن لیں، یہ جو قبر ہے نا، قبر یہ مستقل جگہ نہیں ہے کہ یہاں جس کو عذاب ہے تو مسلسل عذاب، نہیں. یہ ریمانڈ کی جگہ ہے. ریمانڈ، پولیس ریمانڈ لیندی ہے نا، یہاں ریمانڈ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی بندے کو 100 درہ لگے گا قبر کے اندر، کسی کو 1000 لگیں گے، کسی کو اتنے سال عذاب ہوگا، کسی کو ایسا عذاب ہوگا، کسی کو ویسا عذاب ہوگا. حدیث میں مختلف شکلیں، اتنا عذاب ہو کر کے ہٹا دیا جائے گا، اتنا ہوگا، اتنی دیر ہوگا، اتنے لگیں گے، اتنا ہوگا. یہ اس کے بعد اس کو سکون ہوگا یا مسلسل کسی کو قبر میں ہوتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ریمانڈ ہے.
یہ اصل نہیں ہے. اصل تم جب اٹھیں گے تب جا کر کے معاملہ شروع ہوگا. یہ ریمانڈ ہے. کیسے؟ پولیس جتنا بڑا بدماش ہوتی ہے اتنا لمبا ریمانڈ لیتی ہے. کسی کا ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کا، کسی کا 1 ہفتے کا، کسی کا 4 دن کا. لہذا یہ ریمانڈ ہے. فیصلہ کب ہوگا؟ جب عدالت میں. سزا کب سنائی جائے گی؟ جب عدالت میں پہنچے گا. فیصلے کے بعد یا تو اس کو بری کیا جائے گا یا اس کی سزا میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا. حتمی جو سزا ہوگی وہ فیصلے کے بعد ہوتی ہے، عدالت کے بعد ہوتی ہے. تو ایسے ہی یہ جو قبر ہے یہ حتمی نہیں ہے، یہ صرف ریمانڈ ہے. حتمی تب ہوگی جب عالم آخرت میں پہنچیں گے، اللہ فیصلہ سنائے گا کہ یہ بندہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے یا جنتی ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ ریمانڈ کی جگہ ہے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث پڑھتے ہیں. اگر میں عذاب قبر کے اسباب میں حدیثیں پڑھوں تو گفتگو لمبی ہوگی. ایک اور حدیث پڑھ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس حدیث کے راوی حضرت ہانی جو مولا عثمان ہے، یعنی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، وہ ہیں. ابن ماجہ شریف کتاب الزہد ہے، حدیث نمبر 4224 ہے. اور حدیث کے راوی جس طرح میں نے بتایا حضرت ہانی ہے. انہانی مولا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہانی فرماتے ہیں کہ میرے آقا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ کا کسی قبر سے گزر ہوتا یا قبر کا تذکرہ ہوتا، آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی. اور داڑھی جب تر ہوتی اور داڑھی سے بچتے ہوئے آنسوؤں کا پانی زمین کو تر کر دیتا. کہا جاتا پیارے عثمان تذکر الجنت والنار، جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، آپ کبھی اتنا نہیں روئے جتنا قبر کے تذکرے میں روتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سن لو، میرے پیغمبر نے فرمایا ہے جو قبر ہے، جو آخرت کے منزلیں ہیں ان منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے. جو بندہ یہاں کامیاب وہ بعد والی منزلوں میں بھی کامیاب، اس کے لیے بعد میں بھی آسانی ہے. جو اس پہلی منزل میں پھنس گیا وہ بعد میں بھی پھنس گیا اور اس کے لیے بعد میں بھی مشکلیں ہیں. پھر فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے قبر سے بڑھ کر ہوریبل، خطرناک، وحشتناک، خوفناک منظر آج تک نبی فرما رہے نہیں دیکھا. اللہ. اب ذرا آخری ٹکڑے کو ذہن نشین کرو. اللہ کی قسم دل دہلا دینے کے لیے کافی ہے. آپ نے بڑے بڑے ہوریبل، بڑے بڑے خوفناک، وحشتناک، دہشتناک مناظر دیکھے ہوں گے. آپ نے بڑے بڑے خطرناک ایکسیڈنٹ دیکھے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہوگا اور کھوپڑی سے بھیجا بان نکلا ہوا دیکھا ہوگا. آپ نے ایکسیڈنٹ میں دیکھا ہوگا بندے کا ایک ایک عضو لگ دیکھا ہوا ہوگا. آپ نے برما کے مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھا ہوگا. کاٹنے والوں نے ایک ایک عضو کو کاٹا، سیدھا کیا. ٹرین کے نیچے آنے والے بندے کی حالت کو آپ نے دیکھا ہوگا جس کا جسم کا ایک ایک لوچڑا اڑ گیا. اللہ کی قسم پیغمبر فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے ہولناک، خوفناک، ہوریبل مناظر اور سین لوگوں تم نے دیکھے ہوں گے. میں محمد اپنی نبوت والی بابرکت زبان اور سچی زبان سے کہتا ہوں، جس زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے، قبر سے بڑھ کر ہوریبل، خوفناک، وحشتناک مناظر آج تک تم نے نہیں دیکھا ہوگا. یہ قبر ہے، قبر یہ وحشت کا گھر ہے قبر، یہ تباہی اور بربادی کا گھر ہے قبر. اور سنو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں آپ کو تیر لگتا ہے، تیر سے رگ چلتی ہے. آپ کی دعا بڑی قبول ہوتی تھی، آپ مستجاب الدعوہ تھے. ہاتھ اٹھائے کہا اللہ جب تک میں بنو قریظہ کہ حالات نہ دیکھ لو، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے. میرے رب نے اس خون کو بند کر دیا. اور بنو قریظہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ مختصر
جب بنو قریظہ کو اپنے قبضے میں لے لیا تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں بتاؤ یہودیوں تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی کیونکہ یہ جو حلیف تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ان کا حلیف تھا، تو فرمایا اللہ کے رسول ہمارا فیصلہ سعد اگر کر دے تو ہمیں منظور ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے گدھے پہ بیٹھ کر کے بنو قریظہ کی بستی میں پہنچے، پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اپنے سردار کا استقبال کرو۔ اللہ اکبر، اور سردار کو لایا گیا۔ سعد کہتا ہے اللہ کے رسول نکاح جھکی ہوئی ہے، ادب ہی ادب ہے، احترام ہی احترام ہے، محبت ہی محبت ہے، شرم ہی شرم ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول کیا سعد جو فیصلہ کرے گا وہ میرا فیصلہ یہاں لاگو ہوگا؟ کیا اللہ کے رسول سعد جو فیصلہ کرے گا یہاں کھڑے ہونے والے سب مانیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا ہاں سعد سے مراد سعد جو کہہ رہے تھے اس سے مراد پیغمبر علیہ السلام خود کی شخصیت تھی۔ فرمایا ہاں سعد جو تو فیصلہ کرے گا تیرے فیصلے کو لاگو کیا جائے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول ان کے نوجوانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کے بچوں اور ان کی عورتوں کو لونڈیوں اور غلام بنا لیا جائے۔ 700 یہودیوں کی گردنوں کو مار دیا گیا۔ پھر رگ چلی قصہ مختصر، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سعد وہ ہے میرا صحابی جس کی وفا سے جس کی شہادت سے میرے رب کا عرش بھی ہل گیا ہے۔ اللہ، بعض لوگ اتنے قیمتی ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اتنے قیمتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے بارے میں فرمایا میرا سعد ایسا سعد ہے جس کی وجہ سے میرے رب کا عرش بھی ہل گیا ہے، اللہ کی قسم جب اس سعد کو قبر میں اتارا تو قبر نے اس سعد کو بھی اپنے اندر دبوچ لیا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر آج قبر کسی پر ثانی کرتی تو وہ سعد پر کرتی۔ اللہ، تو اور محل کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں قبر نے خوشی سے سعد کو جپھی ڈال لی، اور خوشی کے لفظ نہیں ہے کہ نبی کو نہیں آتا تھا کہ آپ کہتے کبھی قبر نے خوشی سے سعد کو جپھی ڈالی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر سعد کو قبر نے آج چھوڑنا ہوتا تو میرے سعد کو چھوڑتی۔ اللہ اکبر، فرمایا تم نے بڑے بڑے خطرناک، ہوریبل، خوفناک، دہشتناک دنیا میں مناظر دیکھے ہوں گے، اللہ کی قسم سامنے چلے بندہ ایک سیکنڈ نہیں دیکھتا، پیچھے ہٹا دیتا ہے، پرے کر دیتا ہے، لیکن آؤ پیغمبر علیہ السلام کی سچی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر، اور قبر سے پڑھ کر کوئی ہوریبل مناظر میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ آج اس قبر کی فکر نہیں ہے ہمیں کسی کو بھی، لہذا یہ میت کا ایک سفر ہے، اس کے ساتھ ساتھ روح اور میت کا کیسا تعلق ہے اور اس میت کو کہاں رکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا ایک جہاز میں شروع سے ایک تمہید باندھ کر کے آیا تھا کہ ہمارا یہ سفر کیسا چلتا ہے اور ہمارا اختتام کہاں ہوگا عالم آخرت کے اندر، اور اس اختتام کے بعد یہ نہیں ہے کہ سب ختم ہو جائے گا، نہیں، جنتی لوگوں کو ہمیشہ لیے جنت اور جہنمی لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم دی جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے دین اسلام پر جب موت دے ایمان کی اعلی حالت میں دے۔ آخر میں ایک بات سن لیں، سورۃ بنی اسرائیل قرآن کی 17 نمبر کی سورت ہے اور اس کی 17 نمبر سورت ہے، اس میں آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِبَرَ أَحَدُهُمَا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگرچہ صالحال کے اندر جو بل پیش ہوا ہے وہ ہمارے گھریلو تشدد کے اوپر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی باپ اپنی بچی کا زبردستی کہیں کوئی شادی کر رہا ہے تو نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہم اس کی بائیکاٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اتنا تو ٹھیک ہے کہ اگر زبردستی بچی کی رضا نہیں ہے، زبردستی یا بچی کی رضا نہیں ہے، زبردستی کہیں کر رہا ہے تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، سن لو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن بچوں تم بھی سن لو، نوجوانوں تم بھی سن لو، اللہ قرآن میں اپنی عبادت کے بعد اگر دوسرا حکم دے رہا ہے تو وہ بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے۔
اور آگے پتا کیا کہا؟ فرمایا اما یبلغن عندکل کبرا احدہما او کلاہما، کوئی ایک دونوں میں سے یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اللہ کہتے فلا تقل لہما افن افن اف ولا تنہرہما، آگے تنہرہما، اور جھڑکنا تو درکنار، اللہ کہتا اف بھی نہیں کرنا۔ اف پتا کدوں؟ اسی عرف اف کدوں کرتے؟ نقطہ لے کے جاؤ، اج تک تانوں کسے مولوی نے نقطہ نہیں دیتا جیڑی گل ہن میں دسن لگا۔ اف کدوں کہی دی؟ جدوں میرے سٹ لگی ہے نا کتے یا سوٹی کتے وجی کھچ اف آئے، اللہ کہندا پیو نے ڈنڈا ہاتھ چ پھڑیا نا تو لتر ماردا پیا، ادوں ہی اف نہیں کہنی۔ اللہ اکبر، ہن قرآن نو سمجھے؟ اف کدوں عرف چ کہی دا سی؟ جدوں سانو تکلیف تو درد ہوئے ادوں منہ چ نکلدا اف، کی نکلدا ہے؟ اف۔ اللہ کہہ رہا پیو تے ماں دا ایسا تیرے تے ہاتھ ہے، اگر ہاتھ چ سوٹا بھی ہے تے تینوں سوٹے نہ پیٹ بھی رہا تو اف بھی نہیں کہنی، چڑکنا تے درکنار رہا۔ اللہ اکبر، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ماں پیو دا کردار ہے، یہ نہ ہے کہ پیو رو کے ماں رو کے دولت تھانے پہنچ کے اللہ معاف کرو، پیو تے ماں دے اوتے ایف آئی آر دیتی ہے، بہت اللہ دی قسم سخت ایک گناہ، سخت طریقہ کار۔ ہاں وہ ماں پیو نو میں کہاں گا جڑے زبردستی دھی نو کتے نکرے لا دین یا پوت نو لا دین، انہاں دی زندگی دا معاملہ انہاں دی رضامندی لو، یقیناً انہاں تو پوچھو، کیونکہ تے ہاں اگر وہ اچھا لڑکا ہے تو تسی کرو لی تو اپنے بیٹی نو یا بیٹے نو بہترین اچھے انداز نہ، خوبصورت انداز نہ، پیار محبت نہ سمجھاؤ، ٹھیک ہے؟ اندا اے طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی بچی نو یا بچے نو کتے نکر لا دے، نہیں نہیں نہیں، انہاں دی پوری زندگی دا سسٹم ہے۔ لہذا جڑیاں شکاں ایک دو انہوں نے پاس کیتیاں، اسی اس شکاں تے متفق نہیں ہیں، تے اسی انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ ساڈا جڑا خاندانی سسٹم ہے یہ بڑا بہترین ہے، اسی پیو نو پیو دیکھی دا، ماں نو ماں نہ دیکھی دا، بیوی نو بیوی دے حقوق نہ دیکھی دا، بہناں نو بھراواں نو سارے نو الحمدللہ ساڈے ایک خان کی ماحول ہے، اسی کوئی اس خان کی ماحول تو باہر نہیں ہے، تے انشاءاللہ ساڈا ماحول ایویں ہی اللہ ہمیشہ برقرار رکھے، اور ساڈے ماحولاں نو اللہ رب العزت ساڈے وڈیاں دا ساڈے دلاں چ احترام محبت اور انہاں دا ادب اللہ ساڈے دلاں چ پا کے رکھے، کوئی نہ خلف اپنے چ بنے کہ جڑا اپنے باپ کے خلاف جا کے ایف آئی آر لکھوا دے یا ماں دے خلاف یا کسی پیو، نہ